صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل رسالت کا ایک بڑا اہم معجزہ ہے جس کو معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. یہ معجزہ اپنے اندر بے شمار دوسرے معجزات لیے ہوئے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس جانا اور پھر بیت المقدس سے آسمانی معراج جو ہے، یہ جو دوسرا سفر، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے آگے بہت آگے جس کا کسی کو علم نہیں. لیکن یہ جو واقعہ ہے اس کی تفصیلات سے ہر مسلمان واقف ہے. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تفصیلات سے واقف نہ ہو. اس لیے میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا اعزاز یہ بخشا، اور قربت الہی کی جو انتہا تھی وہاں پر حضور گئے. اور حضور وہاں گئے کہ جہاں کوئی بھی نہیں گیا اور نہ کبھی جائے گا. وہ کیا مقام تھا، وہ کیا سما تھا، اس کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا. تھوڑی سی بات چیت اس پر ہو سکتی ہے، اور وہی ہم کرتے آئے ہیں. چونکہ مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے تو معراج مصطفیٰ تو ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے. اب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن نے جس طرح خطاب فرمایا وہ ایک عجیب جملہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ. بعبدہ یعنی اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. مفہوم اس کا یہ ہے. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہیں، ہر ایک کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے. سب سے بڑی معراج تو یہی ہے، یہ معراج عبدیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرمائے کہ میرا بندہ ہے. اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو اب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا گیا بہت بڑا، اور پھر جتنے بھی بڑے مقامات عطا فرمائے گئے ان میں عبد کے لفظ کو سامنے رکھا گیا. چونکہ عبد کا معبود کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے
کہ ابدیت کیا ہے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکساری کی حد کر دی تھی، عاجزی کی حد کر دی تھی۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود اتنی عاجزی، کمال تک، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عاجزی کو اتنی بلندی میں تبدیل کیا جس کا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہو۔ اتنی بلندی پر گئے کہ جہاں ذات الہی کے علاوہ دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جبریل علیہ السلام بھی نیچے رہ گئے اور حضور اوپر تشریف لے گئے۔ تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، وہاں سے بھی آگے حضور گئے۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ یہ سارا کمال ابدیت کا ہے، عاجزی کا، انکساری کا۔ جتنا مقام بلند ہوگا اتنی انکساری ہوگی، اتنی عاجزی ہوگی، اور اسی کے سارے انعامات ہیں۔ تو معراج مصطفی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے چاہیے، بار بار کرنے چاہیے، کم از کم 5 دفعہ، جو حضور سرور کائنات وہاں سے تحفہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ سے، وہ تو اس کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ تو نماز کو بھی معراج کہا گیا کہ یہ مومن کی معراج ہے، اسی لیے کہا گیا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو یہ گمان رکھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دیکھنا دکھانا ہی تو معراج ہے، اسی کو تو معراج کہتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کے مطابق، اور وہ سب سے اونچی اڑان، سب سے اونچی پرواز، سب سے اونچی معراج، چونکہ عبادت بھی تو بہت اونچی تھی، عبد بھی تو بہت اونچا تھا، اس لیے اس کا جو ریوارڈ تھا، جو انعام تھا، وہ بھی اعلیٰ ترین تھا۔ اعلیٰ ترین مخلوق کی، اعلیٰ خالق جو ہے، جو اللہ ہے، ایک اعلیٰ ترین مقام پر اس کی بارگاہ میں حاضری تھی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو یہی معراج ہے۔ تو اصل معراج سے سبق جو ملتا ہے، جو چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت عاجزی میں رہنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں جتنے سجدے کیے جائیں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عہد کا یہ عظیم واقعہ، عظیم معجزہ ہے۔ اور شاہ روم کے دربار میں بیت المقدس کا بہت بڑا عالم تھا، ایلیا اس کا نام تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کسی طرح شاہ روم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج پر جانے کا، آسمانوں کے اوپر جانے کا بھی دعویٰ کیا ہے، بات کی ہے۔ تو ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ جو بیت المقدس میں ایلیا عالم تھا بہت بڑا، اس کے سامنے جب اس تاریخ کی بات کی گئی، جب واقعہ ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ اس تاریخ کو میں روز اس بیت المقدس کی جو مسجد ہے اس کے دروازے بند کر کے سارے جاتا ہوں، لیکن اس تاریخ کو مجھ سے ایک دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں نے بڑی کوشش کی، بند نہیں ہو سکا۔ میں نے دوسرے لوگوں کو بلایا
کافی لوگوں نے زور لگایا لیکن دروازہ بند نہیں ہوا. اور جو انجینئر وغیرہ بلائے گئے انہوں نے کہا کہ عمارت کا بوجھ اس دروازے پہ آ پڑا ہے، مشکل ہے، صبح اس کا کوئی علاج، اس کا کوئی طریقہ دریافت کریں گے، اس کو کیسے بند کیا جائے. تو دروازہ بند کیسے ہو سکتا تھا؟ وہاں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانا تھا، بیت المقدس میں نماز پڑھنی تھی، دروازہ کیسے بند ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے واقعہ اس سے جڑ گیا اور مماثلت پیدا ہو گئی. تو اس عظیم واقعے کو اس اتنے بڑے عالم نے بھی صحیح قرار دیا. اس لیے کیونکہ یہ واقعہ بہت حیرت انگیز ہے، جتنی بھی اس پہ حیرت کی جائے کم ہے. انسانی عقل سے بہت اوپر کی بات ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں کسی عبد کا لباس بشریت کے ساتھ بیت المقدس جانا اور پھر آسمانوں پہ جانا اور پھر وہاں جنت دوزخ کا دیکھنا، یہ سارے کام کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں پھر واپس آ جانا، یہی معراج ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ثابت کرتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا تھا. لیکن مقام مصطفیٰ جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے احکامات پہ چلیں، آپ کی باتیں مانیں، آپ کی باتیں ضرور کریں لیکن باتیں مانیں بھی. یہی محبت کا دستور ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. اس لیے اگر ہم حضور سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ہمیں آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے. تو معراج مصطفیٰ جو ہے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو اس کے شکرانے کے لیے ہمیں نفل پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے چاہیے، چونکہ بہت ہی عظیم شرف اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا. تو حضور نہ صرف ہمارے محسن ہے بلکہ محسن انسانیت ہے. اس لیے اس شکرانے کے لیے ہمیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر